غزوہ خندق میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، تیر لگتا ہے اور ایک رگ کٹ جاتی ہے اور اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اب دعا کر رہے ہیں، دعا کس بات کی؟ یقین کریں آج کی اگر موت میت کا اور اس سے پہلے کا وقت دیکھا جائے تو اس وقت بھی کس بات کی فکر کی جا رہی ہوتی ہے؟ اس وقت فکر اسی بات کی ہوتی ہے، مکان اس کو دے دو، دکان اس کو دے دو، گھر بار ہو، یہ خود بخود ہی مل جائے گا لوگوں کو، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو وراثت کے معاملات ہیں، اللہ کی قسم جتنا ان میں دخل دیا گیا ہے اتنے مسائل زیادہ بڑھ گئے۔ والدین جو ہے باقاعدہ طور پر ناانصافی کر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنا اختیار آزماتے ہیں۔ جو قانون اللہ نے بنایا چھوڑ دیں اس پر، انشاءاللہ اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ جو بیٹے کو ملنا ہے بیٹے کو ملے گا، بیٹی کو ملنا ہے بیٹی کو ملے گا، جو بیوی کے حصے کا اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ قریش کے ساتھ جنگ باقی ہے نا مکے والوں کے ساتھ، تو مجھے زندہ رکھ، اور اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے، اور اگر وہ جنگ نہیں ہے تو پھر اسی زخم کے سبب تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور پھر ایک خواہش اور کرتے ہیں کہ یا اللہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی ہے، ان کے انجام تک مجھے زندہ رکھنا۔ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا نا، 3 اطراف سے خندق کھود دی، چوتھی طرف بنو قریظہ تھے، اور بنو قریظہ نے بدعہدی کی جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ خندق ختم ہونے کے بعد اپنے گھر پر آ گئے، ہتھیار اتارے، جبریل آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہتھیار اتارے، فرشتوں نے نہیں اتارے ابھی تک، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جائیں اور جا کر بنو قریظہ جو ہے اس کو اس کام کی سزا دیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کرتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ رسول پر تو عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھے گا۔ چلے گئے، وہاں پر پہنچ گئے، محاصرہ کر دیا، لمبا نہیں کرتا، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ ہاں جی، محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد وہ جو یہودی تھے بنو قریظہ کے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی پوری ایک کہانی ہے کہ سردار کیا کہہ رہا تھا، کیا شرائط پیش کر رہا تھا، اس پر نہیں جاتا، حوالے کر دیا۔ اوس کے لوگ آ گئے، انصار اوس کے لوگ آ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا بھی مسئلہ تھا، آپ نے اس مسئلے کو خزرج والوں کی خواہش پر اس طرح سے حل کیا تھا، وہ خزرج کے حلیف تھے، یہ جو لوگ ہیں یہ بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے تم میں سے کسی ایک فرد کو ان کے فیصلے کے لیے مقرر نہ کر دے، یعنی تم کہہ رہے ہو یہ اوس کے دوست ہیں، اوس کے حلیف ہیں، ہم اوس میں سے کسی کو مقرر نہ کر دیں۔ تو کہتے اللہ کے نبی اس سے بہتر کیا بات ہے، تو کہا پھر فیصلہ ہم تمہارے سردار سعد بن معاذ پہ رکھتے ہیں۔ سردار سعد بن معاذ کو بلا لیا گیا، گدھے پر سوار ہو کر آ رہے، جب آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آئے زخمی حالت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جو میں فیصلہ کروں گا وہ لاگو ہوگا، جو فیصلہ میں کروں گا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں ہاں سعد جو تم کہو گے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اب سعد کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بدعہدی کی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور جتنے نوجوان ہیں سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور کن لوگوں کے ساتھ؟ جن کے ساتھ آباء و اجداد کے تعلقات ہیں، لیکن غداری رب کے ساتھ، غداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بدعہدی اللہ کے نبی کے ساتھ، سارے رشتے ختم کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہ جتنے نوجوان جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سب کو موت کی سزا دو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، بچوں کو غلام بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سعد جو فیصلہ تم نے زمین پر کیا ہے وہی فیصلہ آسمانوں پر رب کا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ